حماس اور اسرائیل میں جاری جنگ نے زدت اختیار کر لی ہے اور حماس کے جنگجوؤں کے ہاتھوں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ دشمن غزہ کی سرزمین میں ایک دلدل میں پھنس گیا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ حملوں کو 200 روز مکمل ہونے پر القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ دشمن نے 200 روز میں غزہ میں تباہی اور موت پھیلائی۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ دشمن کو 200 روز میں شرمناک شکست کے سوا کچھ نہیں ملا۔ ہماری مزاحمت فلسطین کے پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے اور قابض فوج کی جارحیت ختم ہونے تک ہماری مزاحمت جاری رہے گی۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ اللہ کی مدد سے دشمن پر ہمارے حملے جاری رہیں گے اور جب تک ہماری زمین کے 1 انچ پر بھی دشمن موجود رہے گا ہم اسے اپنے حملوں کا نشانہ بنائیں گے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے فلسطینیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی اپنی سرزمین پر روزانہ ثابت قدمی کے ساتھ اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کے محصور علاقے غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کو 200 روز مکمل ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 200 روز کے دوران غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 34,183 افراد شہید جبکہ 77,143 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ کے سب سے زیادہ شکار خواتین اور بچے ہوئے ہیں۔ اب تک شہید ہونے والے افراد میں 14,500 سے زائد بچے اور 9,500 خواتین شامل ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ شہداء کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ کئی لاشیں اب بھی تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبی ہو سکتی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ان 200 روز میں غزہ پر 75,000 ٹن بارود برسا کر غزہ کی پٹی کے زیادہ تر شہری انفراسٹرکچر کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں غزہ کے 3,80,000 سے زائد رہائشی یونٹ اور 412 تعلیمی ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی حملوں نے غزہ کے 32 ہسپتالوں اور 53 مراکز صحت کو ناقابل استعمال کر دیا ہے جبکہ اسرائیلی فوج نے 126 ایمبولینسوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملوں میں غزہ کی 556 مساجد شہید، 3 چرچ تباہ ہو گئے جبکہ آثار قدیمہ کے 206 مقامات بھی اسرائیلی حملوں کی زد میں آئے۔ فلسطینی میڈیا آفس کے مطابق اسرائیلی جنگ کے نتیجے میں غزہ میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ کم از کم $30 ارب لگایا گیا ہے۔ مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی وحشتناک حملوں کو 200 دن مکمل ہونے کے بعد امریکہ اور سعودی عرب نے غزہ میں اجتماعی قبروں کی دریافت کو تشویشناک قرار دے دیا۔ امریکی خارجہ کا کہنا تھا کہ غزہ میں اجتماعی قبروں کی دریافت سے متعلق خبریں انتہائی تشویشناک ہیں۔ واشنگٹن کے انسانی حقوق سے متعلق ایلچی ڈیوسٹر فیلڈ کا کہنا تھا کہ غزہ کے شمالی خطے میں قید کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو غزہ میں قید کا خطرہ ٹالنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے چاہیے اور تمام کوششیں کرتے ہوئے غزہ میں امداد کی منتظر متاثرین تک زیادہ سے زیادہ انسانی امداد کی رسائی کو یقینی بنانا چاہیے۔ مغربی کنارے اور غزہ سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق کی رپورٹ میں بھی جاری کر دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت یا کہ اس کے ایجنٹوں نے منمانی یا غیر قانونی قتل کا ارتکاب کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق کی رپورٹ میں یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی جنگ نے انسانی حقوق کی صورتحال پر نمایاں منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے کچھ فلسطینی قیدیوں کو ایسے حالات میں رکھا جس سے ان کی صحت کو نقصان پہنچا۔ دوسری جانب سعودی عرب نے غزہ کے علاقے خان یونس میں نصر ہاسپٹل کے قریب اجتماعی قبروں کی دریافت سے متعلق خبروں پر اظہار تشویش کرتے ہوئے اسرائیلی اقدامات کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی عرب نے کہا کہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ عالمی برادری کی غزہ میں بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزیوں پر اسرائیل کے احتساب کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کرنے میں ناکامی مزید خلاف ورزیوں کا سبب بنے گی۔ اس سے قبل فلسطینی اتھارٹی نے اپنی رپورٹ میں غزہ کے علاقے خان یونس میں نصر ہاسپٹل کے احاطے میں اجتماعی قبریں دریافت ہونے کا انکشاف کیا تھا جس میں سینکڑوں لوگوں کو دفن کیا گیا تھا۔ ادھر امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی میں غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف ہونے والا احتجاج دیگر یونیورسٹیوں تک پہنچ گیا۔ ہیل اور نیو یارک کی یونیورسٹی میں بھی فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے احتجاج کیا گیا۔ احتجاج میں شامل طلباء نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے احتجاج کرنے والے متعدد طلباء کو گرفتار کر لیا۔ کولمبیا یونیورسٹی میں اسرائیل کے خلاف احتجاج پر 108 طلباء کو گرفتار کیا گیا تھا جبکہ کئی طلباء کو داخلہ منسوخی کے نوٹس بھی جاری کر دیے گئے تھے۔ بے دخل کیے جانے والے طلباء میں رکن امریکی کانگریس الہان عمر کی بیٹی بھی شامل ہے۔